السلام علیکم. اسپیشل ٹی وی کے پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کبیر حیات. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے، اور یقیناً پیارے آقا کی آمد ہے. پیارے آقا کی آمد کو بہت پیارے انداز میں مسلمان جو ہے وہ مناتے ہیں، اور آج اسی مناسبت سے ہمارا پروگرام ہے. آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بہت منفرد ٹاپک ہے، اور پیارے آقا کی شان کے کیا کہنے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت پیارے انداز میں پیارے آقا کی شان بیان فرمائی ہے. اللہ رب العزت پیارے آقا کی شان کے حوالے سے کیا فرماتا ہے، آئیے جانتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے، آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے، آپ کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے، آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے، آپ کی طرف ہجرت کرنا خدا کی طرف ہجرت کرنا ہے، آپ پر ایمان لانا خدا پر ایمان لانے کی طرح لازم ہے، اور جو شخص آپ سے مقابلہ کرتا ہے وہ خدا سے مقابلہ کرتا ہے، جو آپ سے دوستی کرتا ہے وہ خدا سے دوستی کرتا ہے، اور جو آپ سے منہ پھیرتا ہے وہ خدا سے منہ پھیرتا ہے. اس منفرد ٹاپک پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان بہت جو زبردست مہمان موجود ہیں. ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ اس سے قبل بھی آپ انہیں سن چکے ہیں، بہت مدلل گفتگو کرتے ہیں. آئیے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں. تشریف فرما ہیں پروفیسر مظفر حسین ہاشمی. آپ بڑے مدلل انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور انتہائی مشکور ہوں آپ تشریف لائے. اور ساتھ ہی میں تشریف فرما ہیں محمد نواز قادری. آپ مذہبی اسکالر ہیں اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ بہت زبردست انداز میں اسلام کی پریچنگ کرتے ہیں. انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. تو ناظرین، پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ مظفر حسین ہاشمی صاحب سے کرتے ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یقیناً بڑے خوبصورت انداز میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا. جیسے سٹارٹ کے اندر میں نے بھی اس چیز کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کی. تو آغاز میں اسی بات سے آغاز کرتے ہیں کہ پیارے آقا کی شان قرآن میں کیسے بیان کی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن حکیم میں بھی اور اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبران دین آتے رہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نوید ہمیں دیتے رہے، بشارتیں ملتی رہیں. اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجہ سے جو ہمیں ایک چیز جو پہلے ہوتی تھی اور پھر مکمل طور پہ رک گئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بدولت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کے صدقے وہ یہ بات تھی کہ پہلی دنیا کے لوگوں کے اوپر، پہلے انبیاء کی قوموں کے اوپر عذاب آتے رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تشریف لائے تو وہ عذابوں کا سلسلہ ٹل گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کی شانی کے اندر کہ جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں تو ہم عذاب کیسے دے سکتے ہیں. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارے میں فرما دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اس سے بڑھ کے شان کیا ہو سکتی ہے. الحمدللہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں قرآن کے اندر متعدد بار یہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. اور یہ سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جب غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی طرف جو مٹی ہے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے ان کی طرف پھینک رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پھینک رہے بلکہ میں پھینک رہا ہوں. اسی طرح جب ہم صلح نامہ حدیبیہ میں دیکھتے ہیں، حدیبیہ کے مقام کے اوپر جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں سفیر کے طور پر گئے اور یہ بات پھیل گئی کہ خدا نہ خواستہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس وقت ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے جو بیعت رضوان ہو رہی تھی تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر اس کا یہ منظر پیش کرتی ہیں کہ تمام جو صحابہ آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں تو فوقا یدی کہ آپ کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اور اسی طرح جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کفار نے یہ بات کہی کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں کہ ان کو پوری دنیا کے لیے بنا کر کے بھیجا گیا، حالانکہ پہلے اس سے پہلے اگر کوئی شام کا ہوتا تو وہ شام تک اس کی نبوت محدود ہوتی تھی، اگر کوئی اردن میں آیا تو اردن تک ہے، فلسطین میں آیا تو فلسطین تک ہے.
تو اگر ساتھ یمن ہے یا عراق، تو وہ صرف اس علاقے کے حد تک نبی ہوتے تھے، اور آپ کو تمام دنیا کے لیے. اور پھر اس وقت صحابہ کرام نے بھی یہ بات فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ وہاں تک پہنچے گی جہاں تک سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں. بے شک بڑی پیاری آپ نے بات کی کہ اس سے پہلے بھی نبی آئے اور ان کی نبوت ایک لمیٹڈ نبوت ہوا کرتی تھی، کسی ایک اسپیسیفک ایریا کے اندر یا ایک اسپیسیفک ڈریشن کے لیے یا ایک اسپیسیفک قوم کے لیے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ہی وقت میں دنیا میں بے شمار انبیاء کرام آئے، ایک اپنے وقت میں ایک علاقے میں اپنا کام کرتے ہیں، دوسرے علاقے میں کام کرتے ہیں. تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا کہ آپ کا جو مرتبہ ہے، جو آپ کی شان ہے، جیسے علامہ صاحب نے بات کی کہ آپ کی جو شعائیں ہیں، جو آپ کی کرنیں ہیں، وہ سورج کی کرنیں جہاں تک ہیں آپ کی نبوت کی کرنیں وہاں تک ہوں گی. اور بڑی پیاری بات. آئیے نواز صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ سے بھی میں سیم بات ہی پوچھنا چاہوں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اپنے انٹرو میں جو باتیں کی ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جا بچا اسی طرح جس طرح واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ تم اسے راضی کرو. بے شک. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، میرے رسول کی کہی ہوئی باتوں کو مانا، وہ گویا ایسے ہی ہے کہ اس نے میری باتوں کو مانا. محترم مفتی صاحب نے بھی اس طرح کی چند مثالیں دی. آپ دیکھیں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے حضور کی ولادت سے بہت پہلے، ابھی تو دنیا میں کچھ تخلیق نہیں فرمایا تھا، عالم ارواح میں انبیاء علیہم السلام کو جمع کیا، ان کی روحوں کو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ان سے ایک میثاق کیا، ان سے یہ طے کیا کہ میں تم سب کو اس دنیا میں بھیجوں گا، نبوتیں دوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارے بعد میرے نبی آخر الزماں آئے گا، تم پر سب پر لازم ہوگا کہ تم ان کی تصدیق کرنا، بالکل تم ان کی تعلیمات کو فروغ دینا، تم اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو ان کے بارے میں بتانا. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بہت پہلے یہود مدینہ میں جا کر آباد ہو گئے. انہوں نے اپنی پرانی کتابوں میں، صحیفوں میں پڑھا تھا کہ مولدہ فی المکہ و مہاجرہ فی المدینہ، وہ نبی مکہ میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں گے. اور کئی 100 سال پہلے یہود اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے کہ اس جگہ پر، یثرب کی زمین پر جو مدینہ بنتا تھا، یہاں پر نبی آخر الزماں ہجرت کر کے آنے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء سے سنا تھا، اپنی الہامی کتابوں میں پڑھا تھا، اللہ رب العزت کے صحیفوں میں انہوں نے پڑھا تھا کہ وہ جو نبی آخر الزماں آئیں گے ہمیں ان کی تصدیق کرنی ہے، ان کی امت میں شامل ہونا ہے، ان پر ایمان لانا ہے. تو وہ اپنی اولادوں کو یہ سبق دیتے رہے کہ اب جب تم ہمارے بعد اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم بھی ایمان لائیں گے، اگر ہماری زندگی کے بعد نبی آخر الزماں تشریف لائیں تو تم پر لازم ہے، ہم نے اپنے انبیاء سے سنا ہے کہ تم نے ان پر ایمان لانا ہے. اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے چرچے اس کائنات کے وجود میں آنے سے بھی پہلے کر دیے تھے. اور اس سے بڑھ کر حضور کی کیا شان ہوگی. آپ دیکھیں کہ کل کائنات موجودات میں سے سب سے بہترین مخلوق اللہ رب العزت کے انبیاء ہیں، بے شک. اور انبیاء میں سب سے بہتر مخلوق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت بخشی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ ذکر کر رہے تھے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، ان کو پوری کائنات انسانی نہیں، صرف کل کائنات موجودات میں اللہ رب العزت نے جو جو تخلیق فرمایا، یہ سیارے ہیں، یہ پانی ہے، یہ سورج ہے، چاند ہے، شجر ہے، حجر ہے، سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سوائے کافر جنوں اور انسانوں کے ہر اللہ کی مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا یقیناً نبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی شان ہے. تو اس چیز کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جی بالکل. آپ دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ اے محبوب اگر آپ کو ہم نے پیدا نہ کرنا ہوتا، آپ کو بھیجنا نہ ہوتا تو ہم شاید یہ سارا جہاں سجاتے ہی نہ. یہ تو ساری بزم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر سجائی گئی ہے. میں ایک چھوٹی سی، یا میرے ذہن میں ایک نقطہ آ گیا کہ ہم علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کے کئی اور سبب ہیں. علم بھی ہے،
انسان کو جو اللہ رب العزت نے احسن تقویم بنایا وہ بھی ہے، مگر میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے محبوب کو انسان کے لبادے میں اس کائنات میں بھیجنا ہے، تو اس نے یہ چن لیا، فیصلہ کر لیا کہ چونکہ میرے محبوب نے اس طبقے میں جانا ہے، میں نے اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ بہت پیاری بات کی علامہ صاحب نے یہاں پہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے انسان بنا کر دنیا میں بھیجنا ہے، تو اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ علامہ صاحب کی طرف مزید بڑھتا ہوں، اور اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اشرف المخلوقات انسان ہے، اور یقیناً انسان جو وقار ہے، انسان کی جو عزت ہے وہ بھی انمول ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر فوقیت دی گئی انسانوں کے اوپر، انسانوں کو، جس طریقے سے علامہ صاحب نے پہلے بات کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی، جب ہم نے دیکھا کہ معراج شریف پر جب تشریف لے گئے، تو یہ امامت کا کرانا یہ ان کی فضیلت کو کیسے ظاہر کرتا ہے؟ الحمدللہ۔ دیکھیں جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امام الانبیاء ہیں، اور امام الانبیاء کا جو آپ کو لقب ملا ہے وہ امامت کروانے کے بعد ہی ملا ہے۔ بے شک۔ اور اس سے پہلے میں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان بڑھا دیتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں تشریف لاتے ہیں، وہاں پہ کفار کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہے، اور وہ کہنے لگے کہ ابو بکر تم بڑے سنجیدہ آدمی ہو، علم اور حکمت والے آدمی ہو، دانا آدمی ہو، تو آپ سے ایک سوال ہے۔ انہوں نے کہا پوچھئے۔ انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ایک رات کے ایک پل کے اندر کوئی خانہ مسجد اقصیٰ میں جائے اور پھر جنت اور دوزخ کے سارے مناظر دے کر کے آئے، انبیاء سے ملاقاتیں کر کے آئے، تو کیا آپ اس حوالے سے اس کو یقین کر لیں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سوچ میں پڑ گئے، لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ پہلے بتاؤ تو یہ وہ شخصیت کون ہے جنہوں نے یہ بات کہی؟ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے دوست جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ جو انہوں نے فرما دیا وہ حق اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور وہیں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کا جو ہے وہ خطاب ملا۔ اور جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے براق کے اندر سوار ہو کر کے مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں، وہاں سے تشریف آوری ہوتی ہے مسجد اقصیٰ کے اندر، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ پوری کی پورے یعنی 1,24,000 پیغمبران دین وہاں پہ موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کرنے کے بعد وہاں ٹھہر جاتے ہیں، اور پھر ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹوکول دیتے ہوئے اور وہ ممبر پر لے کر کے جاتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ آج آپ نے ان کی امامت کروانا ہے۔ اور وہاں پہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز کی امامت کروائی تو یہ طے ہو گیا کہ ان سب کے سردار، انبیاء کے سردار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ جو آپ کو جتنے بھی پیغمبر آتے تھے وہ یہی بات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات کو بھی جو ہے وہ ابلائج کیا، اور تمام پیغمبران دین جو ہے وہ ان کو ساتھ آپ کی محبت کا جو معاملہ وہ چلتا رہا۔ اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کہ جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے، باپ ہیں اور بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر کے جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، وہ کیا مضبوط ہاتھ ہوں گے، کتنے کتنے بڑے پتھروں کو لے کر کے وہ یوں کر کے اوپر لے جاتے ہوں گے، اور جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ جو مکمل ہو جاتا ہے تو پھر جو اجرت کے طور کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مانگو آج جو مانگنا ہے، تو پھر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ ایک باپ ہوتا ہے نا، باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے درخواست کی کہ میری جو آنے والی نسلیں ہیں ان میں ایک ایسا رسول بنا کر کے بھیجنا جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنا کر کے پوری کائنات بنائی، اس میں انواع اقسام کے پھل پھول یعنی رہنے کے لیے جو ہے وہ چیزیں بنائی، اور پھر ان سب کا جو سب سے کسی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا کسی جگہ پر بھی کہ میرا تمہارے اوپر یہ احسان ہے۔ پورے جسم دیکھ لیں
کہ اس کے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی لینا پڑے نہ تو کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں، اس کا کوئی نیم البدل آج تک کوئی تیار نہیں کر سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا۔ انہی کی اولاد میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنا کر کے بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دھیان رکھنا، یہ میرا بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر، اور یہ میرا بہت بڑا انعام ہے تمہارے اوپر، اکرام کی بات ہے تمہارے لیے۔ اور پھر یہ وہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جو تم جہاں سے نکلے تھے وہیں پہ لے جانے کے لیے تمہیں آئے ہیں، یعنی جنت میں لے جانے کے لیے۔ اور پھر جو صحابہ کرام کے حوالے سے ہمیں اس ملتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے اتنے محتاط ہوتے تھے کہ جب بات کا آغاز بھی کرتے ہوتے تو کہتے ہوتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین، میری آل اولاد آپ کے اوپر قربان۔ بہت پیاری آپ نے بات کی، اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے بھی جدید جو دور ہے اس میں بہت سے مسائل ہیں یا بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر۔ تو نواز قادری صاحب کی طرف بڑھوں گا اور میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ آپ ان تمام معاملات کے اوپر بہت سی جگہوں پہ ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں اور تمام تر لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ پیارے آقا کی شان بیان کی آپ نے بھی اور علامہ صاحب نے بھی، یقیناً اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم ترین انسان بنا کر بھیجا، یا عظیم ترین ایک جو مخلوقات میں ایک مخلوق ہے بنا کر بھیجا۔ تو اب میں جاننا چاہوں گا کہ آج کے دور میں آج صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی پیارے آقا کی ناموس کے حوالے سے بہت کوشاں رہا کرتے تھے اور کبھی بھی اس پہ آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ آج کے دور میں جو آج کا نوجوان ہے اب وہ کیا کرے، اور ناموس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں جی، دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت، بے شک وہ تو ہر مسلمان کے خون میں ہے۔ بے شک بے شک پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ایک ایک فرد کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، مگر وہ آخری کوشش تک جائے گا کہ وہ عزت، عظمت، رفعت کے اس پیکر اعظم کی شان پر حملہ نہ کرنے دے کسی کو۔ بے شک یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے۔ ہم اس دور میں کس طرح باور کروا سکتے ہیں کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے محافظ ہیں؟ ہمیں اپنے کردار میں حضور کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ بے شک بہت خوبصورت بات۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں دو بڑے تحفے بھیجے ہیں۔ ایک تحفہ جو 12 ربیع الاول تاریخ انسانی کا سب سے بابرکت دن اپنے محبوب کی صورت میں ہم پر احسان عظیم کر کے دیا ہمیں۔ دوسرا تحفہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملا، جس کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پہلی بات کہ میں نے اپنا پیغمبر تمہارے لیے بھیجا، پھر اس پیغمبر نے آ کر کیا دیا؟ اس پیغمبر نے آ کر اپنی سیرت دی، اس پیغمبر نے آ کر کردار دیا، بے شک اس پیغمبر نے آ کر رحمت دی، جنگ و جدال زدہ معاشرے کو امن عطا کیا، بے شک انسانیت کی پامال ہوتی ہوئی قدروں کو پھر سے عظمت عطا کی۔ ایسا ہی ہے۔ جب انسانیت اپنے انتہا کی طرف جا رہی تھی، رب کائنات نے تاجدار کائنات کو انسانیت کی معراج بنا کر بھیجا۔ آپ نے دیکھا کہ معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیے جانے کا رواج تھا، اس معاشرے میں رسول پاک کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان کی زندگی کی حفاظت فرمائی۔ غلاموں پر ظلم ہوتے تھے، عورتوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، بدکاری، زنا، چوری، یہاں پہ غریب ایک کو قطع کلامی کی معذرت، بڑی پیاری آپ نے بات کی کہ پیارے آقا کی سیرت کو اپنانا جی یہ آج کے دور کی ضرورت بھی بن گئی ہے اور یقیناً بہت لازم ہے۔ اور مزید آپ نے یہاں بات کی کہ ہم نے دیکھا، آپ نے بات بڑے پیارے انداز میں کی کہ پیارے آقا ایسے دور میں تشریف لائے جس وقت انسانیت تنزلی کا شکار ہے، اور آج کے دور میں جب ہم پیارے آقا کی سیرت کو اپنا رہے ہوتے ہیں اور ہم بہت سے لوگوں سے بات سن رہے ہوتے ہیں کہ آج کے دور میں سیرت کو اپنانا مشکل ہے، پیارے آقا کی سنتوں پہ عمل کرنا مشکل ہے، آج کے دور میں مسائل ہیں، لیکن آج اگر ہم دیکھیں اتنی تنزلی نہیں ہے معاشرے کے اندر، وہ معاملات نہیں ہے معاشرے کے اندر، اتنی جہالت نہیں ہے معاشرے کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں عذر پیش کرتے نظر آتے ہیں ہمیں لوگ
اور ہم خود بھی ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں یا ہم پرفارم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں مشکلات سامنے پیش آ رہی ہوتی ہیں. تو بہت سے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ ینگسٹرز جن کے مائنڈ میں یہ سوال آتا ہے. تو پوچھنا میں اب آپ سے یہ چاہوں گا کہ ایک طرف وہ معاشرہ جو تنزلی کا شکار ہے اور اس میں پیارے آقا تشریف لائے, اور تشریف لانے کے بعد آپ کا کردار تو یقیناً داغدار ہو ہی نہیں سکتا, لیکن آپ نے اپنی پریزنس کی وجہ سے جن لوگوں کو موٹیویٹ کیا, جن لوگوں کی تعلیمات کی, انہوں نے جو انداز اپنایا وہ بھی رہتی دنیا کے لیے ایک مثال ہے. اور آج جب ہم ایسے معاشرے کے اندر ہیں جہاں پہ اتنی زیادہ تنزلی نہیں ہے انسانیت کے حوالے سے, اقدار کو اتنا زیادہ پامال نہیں کیا جا رہا, تو آج ہم یہ عذر جب پیش کرتے ہیں تو ہمیں کیسے یہ انداز کو, وہ انداز کو کیسے آج کے دور میں اپنا سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ اگر اس دور کو دیکھیں جو دور جاہلیت تھا اور آج کے دور کو دیکھیں تو بڑا فرق ہے. آج دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے, آج انٹرنیٹ ہے, کمیونیکیشن ہے. کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن کریں, اس کے اندر بھی یہ چیز کامن ہے کہ جو اخلاقیات ہیں وہ کامن ہیں, تقریباً کامن ہیں. اگرچہ اسلام کے اندر اس کے اندر بہت زیادہ زور دیا گیا اور پریکٹیکلی ہمیں پرفارم کر کے بھی دکھایا گیا, لیکن وہاں پہ بھی درس دیا جاتا ہے اور ان کامن ان چیزوں کو اپنا لیا. اب انہوں نے کیوں اپنا لیا یہ تو اس کے اوپر یقینی سی بات ہے, ایک ریسرچ کی جا سکتی ہے ان کون سے فیکٹرز ہیں. جو بھی ہے, ہمارے معاشرے کے اندر دینی تعلیمات بھی ہیں اور ہمارا معاشرہ بھی جو اقدار کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں, ہمارے یہاں پہ آج بھی جو مسلمان کا درد بانٹا جاتا ہے یا ایک انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے وہ چیزیں موجود ہیں. لیکن کیا وجوہات ہیں, کیا مسائل ہیں کہ ان چیزوں نے بہت زیادہ گریب کیا سوسائٹی کو کہ معاشرے کے اندر پرابلم بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ سر اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی اصل تعلیمات سے ہٹ کے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ بات درست ہے کہ ہمارے مضامین میں, ہمارے نصاب میں کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے, مگر ان چیزوں کو ہمارے کردار میں راسخ نہیں کیا جاتا. یہ میلاد کیا ہے؟ صرف اسی لیے ہے نا, علموا اولادکم حب نبیکم, اپنی اولادوں کو نبی اکرم کی محبت سکھائیں, نبی کا کردار بتائیں, نبی کی سیرت بتائیں. تو یہ بھی ایک طریقہ اور میتھڈ ہے. ہم یہاں بیٹھ کر جو پروگرام کر رہے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اور مثالی کردار پیش کریں, جس کو دنیا جن اخلاقیات پر عمل پیرا ہو کر آج ترقی کے سفر پر گامزن ہے. آپ نے ابھی خود فرمایا کہ تاجدار کائنات نے جو اخلاقیات کا درس دیا وہ آج دنیا کے معاشروں میں اور دنیا کے دیگر مذاہب سے اتنا بلند ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. تو ہم, وہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے صاحب قرآن ہو کے, شاید اسی طرح کا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی طرف. میں اب آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ آپ پروفیسر بھی ہیں اور یقیناً بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ ٹیچ کرتے ہیں, اور ایک وقت آپ نے گزارا اس فیلڈ کے اندر. بینگ اے اسٹوڈنٹ میں نے بھی یہ دیکھا کہ معاشرے کے اندر یا ہم اسٹڈیز کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, چاہیے اور یہ چیزیں جو ہے وہ ہم ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ ہمیں پیپر میں ایز اٹ از لکھنی ہے اور اس کے اگینسٹ جو ہے ہمیں گریڈس مل جاتے ہیں. اب معاشرے کے اندر ایک تنزلی پائی جاتی ہے اس حوالے سے. آج کا جو نوجوان ہے وہ تمام وہ ایکٹیویٹیز جن کو وہ لکھ کے آتا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے وہ کرتا دکھائی دیتا ہے. تو آپ ان چیزوں کو, یقینی سی بات ہے, بہت باریکی سے دیکھتے ہیں کیونکہ اسٹوڈنٹس کے درمیان رہتے ہیں. تو کیا وجوہات ہیں کہ آج کا اسٹوڈنٹ چیزوں کو جانتے ہوئے بھی وہ چیزیں پرفارم نہیں کر پا رہا؟ اس میں وہی بات ہے جو قاضی صاحب نے ابھی پیش کی ہے کہ جو اسلام ہے وہ کردار سازی کے اوپر زور دیتا ہے. بالکل. اور جب کردار سازی والا معاملہ ختم ہو جائے, ہماری زندگیوں میں ایک نہیں دو رنگی آ جائے, جب ہماری زندگیوں میں ادب و احترام کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے, اور پھر جو علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کردار کے حوالے سے کہ دنیا جتنی زیادہ ترقی کرے گی, آگے کی طرف جائے گی, وہ ترقی ہوگی, اور ہم جتنا پیچھے جائیں گے یہاں تک کہ ہمارا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ مل جائے, اور ہم اس وقت ترقی کریں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کو ہمیشہ سامنے رکھا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے. اور جس وقت انسان خود عمل کرے اور پھر کسی کو بات کہتا بھی ہے تو اس وقت وہ یقینی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ہمیں فائدہ ہی ہوگا, نقصان کوئی نہیں ہوگا. یعنی ہم کردار کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور کردار سازی کے حوالے سے دیکھتے ہیں, اور اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
سامنے ایک اتنی بڑی مثال ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑیوں کے اوپر کھڑا ہو کر کے کہا کہ کون ہے جو میرے ساتھ چلے گا، تو انہوں نے کہا جی کہ اگرچہ میری ٹانگیں بڑی کمزور ہیں، میرا جسم بھی بڑا ناتواں ہے، لیکن میں خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ کے اوپر کٹ مروں گا۔ اور پھر اس کے ہٹ کے بھی ہمیں غزوہ بدر کے اندر بھی مثالیں ملتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں آپ ہی اسی بات سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، اور عام طور پہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا، ہم اپنے اسلاف کو جب ریڈ کرتے ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں وہ جب اپنے اسٹوڈنٹس کو یا جو ان کے پاس تعلیمات لینے کے لیے آیا کرتے تھے، ان سے وہ ڈیبیٹ کیا کرتے، ان سے وہ بیان کیا کرتے، یا ان کو جو بات وہ گائیڈ کیا کرتے، تو ان کے اوپر وہ تعلیمات پہ عمل کرتے دکھائی دیتے بعد میں۔ لیکن آج کا پروفیسر یا آج کا جو ٹیچر ہے یا آج کا جو سمجھانے والا ہے دین کو، شاید تاثیر کا فرق ہے یا کہاں پہ فقدان ہے کہ آج وہ چیزیں تعلیمات موجود ہیں، اب 1 کلک کے اوپر تمام تر چیزیں موجود ہیں۔ آج علم حاصل کرنا اس کے مقابلے میں بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک PDF کی فارم میں موجود ہے، یا ایک کلک کے اوپر ہمیں اپنی وہ حدیث جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں ہمیں مل جاتی ہے۔ تو آج علم بہت زیادہ ہے، لیکن اس پہ عمل جو ہے وہ کرتے لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے، اور مشکل لگتا ہے عمل کرنا۔ تو کیا تاثیر کا کہیں فرق ہے یا کیا چیز ہے اس میں؟ اس میں یہ کہ جب بھی انسان کی یہ فطرت ہے کہ جو چیز اسے آسانی سے مل جاتی ہے نا، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہتی۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہمارے سامنے ہوتا تھا کہ تم علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ حالانکہ چین کوئی اس وقت ترقی کے اعلیٰ جو مناظر وہ نہیں طے کر چکا تھا، لیکن بات اتنی سی تھی کہ اگر تمہیں دور دراز علاقے بھی جانا پڑے جہاں سے تمہیں علم ملے تو وہاں تک جاؤ۔ اور ہمیں اسی حوالے سے ہمارے سامنے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی مثال موجود ہے کہ انہوں نے لاکھوں حدیثیں جو ہیں وہ سامنے رکھی ہیں، اور پھر ان کے جو سازہ کلام کی تعداد ہے وہ سینکڑوں میں تھی۔ بے شک۔ اور جس وقت ایک جستجو کر کے اور سفر کر کے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ گھر بیٹھے آپ کو مل جائے تو اس کا مزہ بھی نہیں رہتا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے نا جی، وہ چند منٹ ایک کلک کیا اسے ایک چیز مل گئی، اور پھر وہ اسے تھوڑی دیر کے لیے لیتا، جتنی یعنی تیزی کے ساتھ اسے ملتی ہے اتنی تیزی کے ساتھ وہ چھن بھی جاتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے تھے وہ تو بھوکے پیاسے، آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفا کی مثالیں موجود ہیں کہ انہیں نہ کھانے کو ملتا تھا نہ کوئی پینے کا ملتا تھا۔ جو ہاسٹل میں آج کل ہمارے یہاں ہیں، AC لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈے ٹھار کمرے ہیں، اور سرکولیشن ہے بڑی اچھی، ہر طرح کی آسائشیں آپ کو ملی ہوئی ہیں، لیکن ان آسائشوں کا آپ نے کیا کیا؟ آج حسد آپ کے بچوں کے پاس ہے، کینہ آپ نے منع فرمایا کہ نہ آپ کے پاس حسد، کینہ، بغض، یہ ساری چیزوں سے بچنا ہے، لیکن آج ہم کمپٹیشن میں آ کر کے ان ساری چیزوں کو اپنا لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، آج ہم نے دنیا کو اپنا لیا، اور یقیناً مادہ پرستی نے ہمیں اتنا کاہل بنا دیا اور اسلام سے دور کر دیا۔ بڑی پیاری آپ نے بات کی کہ اس زمانے میں جو طلبہ کرام ہوا کرتے تھے وہ ایک مشقت بڑی زندگی گزارا کرتے تھے، اور حصول علم کے لیے سفر بھی کیا کرتے تھے، بھوک بھی برداشت کیا کرتے تھے، تو پھر جب علم حاصل کرتے تھے تو یقیناً ان تعلیمات پہ عمل کرتے بھی دکھائی دیتے تھے۔ اور آج معاشرے کے اندر حسد اور یہ تمام تر معاملات اس وجہ سے ہیں کہ آج ہمارے پاس ایک ہی سوچ ہے کہ ہم نے کمپٹیشن کرنا ہے، اور کمپٹیشن میں کمپیٹ کرنا ہے سامنے والے کو۔ اور ان مسائل کی وجہ سے بہت سے مسائل ہیں، آپ کی طرف آؤں گا، اور اسی سوال سے ایک بڑی جامع بات نکلتی ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے ہمیں کنفیوزڈ نظر آتا ہے، تذبذب کا شکار نظر آتا ہے، اور ایسی قرآن کتاب جس کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو احکامات نازل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائیں، پہلی جو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور شک کا جب انداز ہی نہیں ہے اس پوری قرآن کے اندر۔ اور دوسری بات ہم دیکھیں کہ پیارے آقا کی زندگی، پیارے آقا کے ڈیسیجنز کو دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دیکھیں، یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کو دیکھیں، یہ تمام تر پیارے آقا کی زندگی کو دیکھیں، تو ہمیں کہیں بھی یہ نظر نہیں آتا کہ آپ کہیں بھی کنفیوزڈ ہوئے ہیں یا کہیں بھی آپ تذبذب کا شکار ہوئے ہیں۔ تو آج کا جو نوجوان ہے وہ تذبذب میں ہے کہ میں اگر دین کو فالو کروں گا تو شاید دنیا کو میں حاصل نہیں کر پاؤں گا، اگر میں دنیا کو اس انداز میں فالو نہیں کروں گا تو شاید میں اتنی ترقی نہیں کر پاؤں گا۔ بلکہ بہت کامن ایگزامپلز ہیں، آپ بھی اس معاشرے سے ہیں، اور بلکہ
بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے گائیڈ کرتے نظر آتے ہیں. تو میں یہی جاننا چاہوں گا کہ آج یہ جو کنفیوژنز ہیں، آج کے نوجوان تذبذب میں ہے کہ میں یورپ کو اپناؤں گا تو شاید ترقی کر پاؤں گا، اور اگر اسلام کو اپناؤں گا تو شاید میں اس انداز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مٹیریل کے حوالے سے اتنی چیزیں اکٹھی نہیں کر پاؤں گا. تو یہ تو ایک سوچ ہے، اور یہ جو ایک تذبذب ہے، یہ جو ایک انداز آج معاشرے کے اندر بہت کامن نظر آتا ہے، ہر دوسرا بندہ اس کے اندر انوالو نظر آتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اور آج اس پروگرام سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس کو ہم کیسے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلم امہ آج زوال پذیر ہے. بے شک ایسا ہی ہے. جس کی وجہ سے آج کا نوجوان مغرب سے زیادہ انسپائر ہوتا ہے. انسپائرڈ ہے وہ صرف اس لیے کہ وہ اب کامیابی کا معیار اس کو بنا چکا ہے کہ ان کے پاس دنیا بھی اچھی ہے، اخلاقیات بھی بہتر ہیں، جیسا کہ ہم پہلے اس بات پر ڈسکشن کر چکے ہیں. صرف ہمارے اندر تسلسل ٹوٹ گیا ہے اسلاف کا. ہم پریکٹسنگ مسلمان نہیں رہے، ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، مگر ہماری لائف میں وہ پریکٹس نہیں رہی. اس لیے آج کا نوجوان کنفیوز ہے کہ وہ اپنے اسلاف سے، اپنی پچھلی تعلیمات سے نہیں جڑا. بے شک وہ قرآن پڑھتا ہے، مگر وہ قرآن کو اس طرح نہیں پڑھتا جس طرح وہ آج کی مغرب زدہ سوچ کو پڑھتا ہے، جس طرح وہ آج گوگل اور انٹرنیٹ پر ان لوگوں کی ترقی کے راز جانتا ہے اور کامیابیاں جانتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اس نے ٹیکنالوجی میں، جدت میں اتنی ترقی کر لی اور ہم اتنا پیچھے ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں ہم نے اپنے بڑوں سے یہ ان کو کہتے یہ سنا کہ قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے، ہر مسائل کا جو سلوشن ہے وہ قرآن میں موجود ہے. بلکہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ آج جو ایجادات ہو رہی ہیں وہ پہلے ہی قرآن میں ڈسکشن اس کی جو ہے وہ ہو چکی ہے. تو پھر بھی قرآن سے دوری اور قرآن سے ہم اس انداز میں قرآن کو جو ہے وہ یا تو ٹیچ نہیں کر پا رہے ہیں یا اس کو لرن کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات ہست و بود کی ہر تر اور خشک شے کا ذکر اللہ رب العزت نے اس قرآن میں دیا. اور قرآن ایک جامع کلم ہے، یہ ایک اس طرح کہ جو اس میں سے جو نکالنا چاہے، قانون دان اس میں سے قانون نکال لے، ایک شاعر اس میں سے شاعری نکال لے، اور ایک ڈاکٹر اس میں سے طب نکال لے. قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ اس میں سے جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کو، عدالت اس میں سے عدل نکال لے، سیاست دان اس میں سے سیاست نکالیں، اور یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں. بس وہی بات ہے کہ ہم لوگوں کی آج انداز بدل گئے، ہم لوگوں نے اس قرآن کو اس طرح پڑھنا چھوڑ دیا. آپ دیکھیں، آپ نے یہ باتیں سن رکھی ہیں کہ مغرب میں کئی لیبز، کئی لوگ ہمارے قرآن پر ریسرچ کرتے ہیں، ان کے کئی سائنٹسٹ لکھ چکے ہیں، اور وہ قرآن کے اندر سے اخذ کر کے وہ سائنس بھی قرآن سے، باٹنی بھی، بیالوجی بھی، زوالوجی بھی، وہ ہر شے قرآن سے نکال کے اس کو بطور حوالہ کوٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. تو اگر ہم بھی قرآن کو اس انداز سے پڑھیں، ہم نے تو قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا صرف ثواب کے لیے، اور صرف ختم کے لیے، اور صرف ایصال ثواب اور دعاؤں کے لیے، اور صرف نماز کی قرات کے لیے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں. جب ہم قرآن کو اس انداز سے پڑھیں گے کہ ہم اس سے رہنمائی لینا چاہیں گے، ہم اس سے عدالت لینا چاہیں گے، ہم اس سے قانون لینا چاہیں گے، ہم اس سے سیاست لینا چاہیں گے، ہم اس سے معاشرت لینا چاہیں گے، ہم اس سے معیشت لینا چاہیں گے، تو پھر یہ قرآن اسی طرح ہمیں اپنا فیض عطا کرے گا جس طرح قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو عطا کیا. جب مسلمانوں کا دور اپنے عروج پر تھا اور پوری دنیا پر حکمرانی کرتے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم کا دور دیکھ لیں، اسی قرآن کو پکڑ کر وہ اتنے بڑے حکمران بنے کہ دنیا میں کوئی ان کا نمونہ نہیں ہے. اتنے بڑے ایڈمنسٹریشن ان کے پاس سکلز تھیں کہ آپ دیکھیں دنیا کی آج ماڈرن ورلڈ میں بھی کئی ایجادات ان کی ہیں جو انہوں نے ریاست کو، امور سلطنت کو چلانے کے لیے متعارف کروائیں. تو یہی قرآن تھا نا ان کے پاس بھی، یہی علم کا سرچشمہ تھا. اگر آج بھی ہم قرآن کو تحقیق کے ساتھ اسی انداز سے پڑھنا شروع کر دیں جیسے ہمارے اسلاف نے پڑھا ہے اور اس انداز سے دیکھا ہے، تو یہ وہی کچھ ہے، اور ہمیں سب کچھ اس قرآن سے ملے گا. پھر کسی قسم کی کنفیوژن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس فرق یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو صرف ثواب کے لیے رکھا، بھی پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، عدالتوں میں کھڑے ہو جائیں تو اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لو. اس لیے ہم نے آج اس قرآن کو ہمارے گھروں میں غلاف کی زینت بن کے رہ گیا ہے. اور جن کو قرآن جنہوں نے پڑھا ہے ان کو اس قرآن کا مطلب نہیں آتا.
ان کو اس قرآن کا پتہ نہیں ہے کہ اس میں اللہ رب العزت ان سے کیا فرما رہا ہے۔ اگر ہم اس تعلیم کو آج بھی وہی وسعت عطا کریں اور اس تعلیم کو اسی طرح سنجیدہ لیں تو آج بھی مسلم دنیا بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے اسلاف اور قرون اولیٰ کا دور، ہم وہ داستان کو دہرا سکتے ہیں۔ بڑی پیاری آپ نے بات کی کہ قرآن سے انمول کوئی چیز نہیں ہے جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کو بہت زیادہ اگر اچھے انداز میں ہم پڑھتے ہیں یا اس سے تعلیمات لیتے ہیں تو زندگی کے اندر ہم بہت چینجنگز لا سکتے ہیں۔ اور ایک بڑی پیاری بات میرے ایک کولیگ ہیں وہ میرے سے شیئر کرتے ہیں کہ وہ میں یہاں پہ بات بھی کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد ہم علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک بڑھیا ہوا کرتی تھی جو بڑھاپے کے عالم میں گاؤں میں رہا کرتی تھی، اور اس کا بیٹے کی پرورش کے اندر اس نے ایک ایفرٹ کی، پوری زندگی اس نے صرف کی، اور اس کا بیٹا جب بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو شہر میں جاتا ہے اور یقینی سی بات ہے کہ اپنی والدہ کے لیے وہاں جاب کرتا ہے یا ارننگز کرتا ہے، تو وہ ہر منتھ اپنی والدہ کے لیے ایک لیٹر گھر بھیجا کرتا تھا، تو ڈاکیا اس کی والدہ کو دیا کرتا، اور وہ ڈاکیا جب اس کو دیتا اس کی والدہ تو اس کی والدہ اس کو پکڑ کے اس کو چومتی، اس کو سینے کے ساتھ لگا لیتی اس لیٹر کو، کہ یہ نہ دیکھتی کہ اس کے اندر وہ کیا چیز ہے۔ تو اسی انداز میں ہر منتھ اس کے لیے یہ ایک بہت خوشی کا عالم ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک لیٹر آیا ہے اور یہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ چیز وابستہ ہے، میرے بیٹے نے وہاں سے میرے لیے بیچا ہے، تو وہ اس کو سینے سے لگاتی، اس سے تسکین حاصل کرتی اور اس کو رکھ دیا کرتی، اور بڑے اچھے انداز میں اس کو جو ہے وہ ایک الماری کے اندر سجا کے رکھا کرتی، اور اس طریقے سے لیٹرز کا انبار لگتا چلا گیا۔ اور وہ جو عورت ہے، وہ جو اس کی ماں ہے، وہ اسی تذبذب میں کہ کب میرا بیٹا آئے گا، کب میں اس سے ملوں گی، اور وہ اسی انداز میں ایک غریب کی زندگی گزارتی رہی اور اپنی میڈیسنز بھی نہ لے پائی، اور اسی انداز میں وقت چلتا رہا، اور آخر کار اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کا بیٹا واپس آتا ہے اور آ کے وہ حیران ہوتا ہے اس بات پہ کہ یہ جو لیٹرز میں اس میں بھیجا کرتا تھا، یہ چیک بھیجا کرتا تھا اپنی والدہ کو، جس کو کیش کروا کر وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتی تھی، اپنے کپڑے پرچیز کر سکتی تھی، اپنی ضروریات کو فلفل کر سکتی تھی، اپنی میڈیسنس لے سکتی تھی، اور ایک اچھا لیونگ انداز اپنا سکتی تھی۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، جسٹ اویئرنیس کی کمی تھی۔ اویئرنیس ہوتی تو وہ ایسا ہی کرتی جو میں نے پہلے ڈسکس کیا، اور یہی آج انداز قرآن کے ساتھ اپنایا ہم نے کہ قرآن کو آج ہم لحاف میں بہت پیارے انداز میں اونچی جگہ پہ تو رکھتے ہیں، سینے کے ساتھ بھی لگاتے ہیں، چومتے بھی ہیں۔ علامہ صاحب نے بات کی کہ ثواب کی نیت سے پڑھتے بھی ہیں، اس کے اندر جو تعلیمات ہے وہ جب ہم گین نہیں کرتے تو ہم وہ بڑھیا جیسا ہی سلوک کر رہے ہیں جو اس نے اپنے بچے کے جو اس کا بچہ بھیجا کرتا تھا چیک اس کے ساتھ کیا۔ آج قرآن کے ساتھ بھی ہمارا یہی انداز ہے۔ تو علامہ صاحب اسی کی طرف اسی بات پہ روشنی ڈالیے آپ کہ کیا کہتے ہیں کہ آج قرآن سے دوری اور قرآن سے وہ تعلیمات نہ لینا کتنا نقصان پہنچا رہی ہیں ہمیں؟ دیکھیے، اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اتنا محبت کرتے ہیں کہ جو فیصلہ کن جو معاملہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا، اور پھر قرآن پاک کی تعلیمات سے دوری جو ہے، لیکن قرآن پاک میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اتنی بات فرمائی گئی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ بالکل ایسا ہی ہے پیارے آقا، جو عطا فرمائیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ ہمارا جو پروگرام ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، تو ایک لائن میں کوئی پیغام ربیع الاول کے حوالے سے، پیارے آقا کی ولادت کے حوالے سے اگر آپ دینا چاہیں آڈینس کے لیے۔ اس میں میری طرف سے تو یہ ایک پیغام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ہر سال ایک دن آتا ہے تو ہم اسے منا کر کے گزار دیتے ہیں، تو کبھی ہم سوچیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے منائیں۔ بہت پیاری بات کی، بہت بزرگوں والی بات کی آپ نے، اور میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے بھی ایک پیغام جو آڈینس کے لیے آپ شیئر کرنا چاہیں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے۔ اس پروگرام کی مناسبت سے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے میلاد والا تحفہ قبول کیا مگر سیرت والے تحفے کو قبول نہیں کیا۔ آج امت مسلمہ کو اس امر کی ضرورت ہے کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے ساتھ ساتھ حضور کی سیرت کو بھی اپنا۔ بے شک بہت پیاری بات کی آپ نے۔ جی ناظرین، پروگرام ہمارا اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ میں انتہائی مشکور ہوں پروفیسر مظفر حسین ہاشمی، آپ تشریف لائے اور بہت مدلل گفتگو کی آپ نے، اور ساتھ ہی میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں نواز قادری صاحب، آپ بھی تشریف لائے اور بڑی پیاری انداز میں آپ نے گفتگو کی۔ جی ناظرین، ہمارا جو پروگرام ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ
کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار کائنات ہمیں پیارے آقا کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ۔